بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے پریشے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایجوکیشن کمپلیکس۔ کیا آپ سب نے اس سے پہلے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کو صرف 6 دن میں بنایا اور 7ویں دن عرش معلیٰ پر جا کر ٹھہرے۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کہا گیا ہے۔ یہ برکت والا دن ہے اور باقی دنوں کا سردار دن ہے۔ حرم کعبہ یعنی اللہ پاک کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی ہمیں 7 مرتبہ دیا گیا ہے اور 7 مرتبہ صفا مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر علامتی پلر کو 7 مرتبہ کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ جسے قرآن کریم کی توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے اور جو اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت ہر رکعت کے اندر مسلمان اسے پڑھتے ہیں اور اس کی کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف ہیں جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہیں۔ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور اسی کے برابر 7 زمینیں بنائی ہیں جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین کے اوپر 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہ بہ تہ بنائی ہیں، یعنی حضرت یوسف کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی تازی اور 7 دبلی پتلی لاغر گائے دکھائی گئی تھیں، اور قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر 7 بر اعظم ہیں اور 7 سمندر بھی موجود ہیں۔ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ قرآن کریم کے ہر خاص موقع کے اندر اور دنیا کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز ضرور چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جان پائے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار رپیٹ ہوا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب اٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص ہی قسم کے میتھمیٹیکل نمبر کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹک یا نمبرز اس کائنات کی زبان ہے، مگر ہماری کائنات فیبوناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر مبنی ہے جسے بیناڈوپیا نے متعارف کروایا، اور ترتیب کچھ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں اور اس کے ساتھ ایک اور دوسرا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ 2/2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ 3/3 کا، پھر 5/5 کا اور پھر 8/8 کا۔ اب اگر ہم اس ترتیب کو اسی طرح بڑھاتے جائیں تو یہ خاص قسم کے اسکوائر شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا فیبوناچی نمبرز۔ یہ وہ ترتیب ہے جو اس خاص وقت کے حاصل ہوتی ہے جب ہم پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبر کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلانٹس یا پھر گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کی سبھی اس پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا بھی ایک خدا ہے جس نے اس کائنات کی ترتیب بھی ایک جیسی رکھی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولا کی مدد سے کائنات کی حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی اہم ترین جھلک نظر آئی، یہ کہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے۔ جیسے کہ ایک انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا سٹرکچر اور نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے، اور ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ کہ کائنات کے اندر یہ ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتہ ہے کہ یہ موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلام ایک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک یہ ایک پہیلی ہے جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنا ایڈوانس لیول تک نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، اور یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج نکال سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور و فکر کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا کائنات کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر
فرماتے ہیں کہ نظر اٹھا کر تم کائنات کو دیکھو تو ہمیں اس کے اندر کوئی بھی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن مجید میں علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے اور اسے معجزے سے کم نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار دہرایا گیا ہے، جبکہ لفظ معنی 234 بار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہو، اور یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، اور اس جواب میں لفظ جو انہوں نے کہا وہ بھی 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 مرتبہ رپیٹ ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 مرتبہ، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کا لفظ دونوں 32 مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں؟ یہی نہیں بلکہ موسم بھی، سردی اور گرمی دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کا برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بائیولوجیکل ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے اپنی ماں سے، اور 23 کروموسومز کو لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 مرتبہ کیا گیا ہے؟ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 مرتبہ، جبکہ سمندر کا ذکر 32 مرتبہ کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب اگر زمین کے ذکر یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 0.28%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی 28.8% حصے پر موجود ہے، اور سمندر 71% حصے پر۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا بہت سے معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقی کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میں ملوں گی آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔